السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ 1964 میں پاکستان سے ٹی وی نشریات کا باقاعدہ آغاز لاہور سے ہو گیا اور اگلے ہی برس راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ تب خالد حمید بیگ نے اداکار بننے کے لیے ٹی وی اسٹیشن کے کئی چکر لگائے، لیکن اس وقت ان کی عمر ایسی تھی کہ نہ وہ ہیرو آ سکتے تھے اور نہ بچوں کے کرداروں کے لیے موزوں تھے۔ خالد حمید بیگ نے پی ٹی وی پر پہلی بار کیمرے کا سامنا فیاض الحق مرحوم کے ایک ڈرامے کے لیے کیا، جس کے بعد شہزاد خلیل، غفران امتیازی اور دیگر پروڈیوسرز کے ڈراموں میں مختصر کردار ادا کیے۔ گو کہ انہوں نے چند ڈراموں میں مختصر نوعیت کے کردار ادا کیے، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام وقت طلب اور شدید تھکا دینے والا ہے، لہٰذا تھک ہار کر اپنے شعبے تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ اس دوران انہیں معروف ڈرامہ نگار منو بھائی کی ایک سیریل میں مختصر لیکن اہم کردار ادا کرنے کا موقع بھی ملا۔ یہ ڈرامہ سیریل تقسیم ہند کے تناظر میں تھی۔ اس ڈرامے میں ان کا کردار ایک ایسے نیم پاگل نوجوان کا تھا جس کی ماں تقسیم ہند کے وقت فسادات کے دوران مر جاتی ہے، لیکن یہ کردار ریلوے اسٹیشن پر باہر آنے جانے والے سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ان کا ایک درد بھرا مکالمہ اماں تو نہیں آئی بے حد مقبول ہوا۔ ٹی وی پر نیوز کاسٹر بننے سے پہلے وہ کئی سال تک خبروں کے لیے پس پردہ آواز دیتے رہے۔ 70 کی دہائی کی ابتدا تھی جب پی ٹی وی نے شام 5 بجے کا نیوز بلیٹن شروع کیا۔ اس نیوز بلیٹن کے لیے خالد حمید کا انتخاب کیا گیا۔ ایک روز پی ٹی وی کے ایم ڈی اسلم اظہر نے انہیں خبریں پڑھتے سنا تو ڈائریکٹر نیوز زبیر علی سے کہا کہ وہ خالد حمید بیگ کو 9 بجے کا خبرنامہ پڑھنے کا موقع دیں۔ اس کی آواز اچھی ہے اور انداز بھی نپاتلا ہے۔ اس کے بعد خالد حمید بیگ خبرنامے کے سپر اسٹار بن گئے۔ فروری 1972 میں وہ پہلی بار 9 بجے کے خبرنامے میں نظر آئے اور پھر ہر گھر کا ایک فرد بن گئے۔ نیوز کے شعبے میں ان دنوں سلطان غازی مرحوم، اظہر لودھی، شائستہ زید، مہپارہ صفدر کا بڑا شعرا تھا۔ ان سب کے درمیان خالد حمید اپنی جداگانہ شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈائریکٹر نیوز زبیر علی، مشتاق صاحب، رضی احمد رضوی، شکور طاہر جیسی شخصیات نے انہیں آگے بڑھنے میں مدد اور حوصلہ افزائی کی۔ اس زمانے میں وہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی مختلف فورمز پر تقاریر کا اردو ترجمہ بھی ٹی وی پر پڑھا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب عام طور پر انگریزی میں تقریر کرتے تھے، جسے اردو میں ترجمہ کر کے ٹی وی اور ریڈیو پر خالد حمید بیگ کی آواز میں نشر کیا جاتا تھا۔ خالد حمید بیگ کی شادی 5 اپریل 1982 کو ان کی کزن منزہ برلاس سے راولپنڈی میں ہوئی۔ ان کی شادی میں اس وقت کے آرمی چیف اور صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے بطور خاص شرکت کی۔ جنرل ضیاء الحق خالد حمید بیگ کے زبردست مداح تھے۔ 23 مارچ کی خصوصی پریڈ اور 14 اگست کی تقریبات کی کوریج کے بعد صدر ضیاء الحق پی ٹی وی کی نیوز ٹیم کو چائے کی خصوصی دعوت پر مدعو کرتے تھے۔ وہ خالد حمید بیگ کے خبریں پڑھنے کے انداز کو بے حد سراہتے تھے، خصوصاً 23 مارچ کی پریڈ کے دوران خالد حمید بیگ کا رواں تبصرے کے دوران جذباتی انداز عوام کے دلوں کو گرمانے کا باعث بنتا تھا۔ 25 سال خبرنامے کی پہچان بنے رہنے والے خالد حمید بیگ نے سن 2000 میں پی ٹی وی کو خیر آباد کہا اور ملازمت کے سلسلے میں جرمنی منتقل ہو گئے۔ وہ پی آئی اے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہ ملازمت انہوں نے 1980 میں اختیار کی اور 2004 تک پی آئی اے کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1990 میں انہیں جرمنی میں مینیجر تعینات کر دیا گیا، جس کے باعث انہیں ٹی وی چھوڑنا پڑا۔ سن 2000 میں ان کا تبادلہ واشنگٹن کر دیا گیا۔ پی آئی اے سے ریٹائرمنٹ لے کر 2005 میں وہ وائس آف امریکہ سے وابستہ ہو گئے اور یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ خالد حمید بیگ کی 3 اولادیں ہیں۔
بڑے بیٹے حارث حمید کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں ربیہ حمید اور مدھیہ حمید ہیں۔ تینوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہیں۔ خالد حمید کی فیملی میں ایک بڑی بہن اسلام آباد اور ایک چھوٹی بہن کراچی میں مقیم ہے۔ چھوٹے بھائی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے بہن بھائیوں یا اولادوں میں سے کوئی بھی اس شعبے کی طرف نہیں آیا۔ خالد حمید کو ان کی اعلیٰ خدمات پر 1990 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہوں نے اس وقت کے صدر جناب غلام اسحاق خان سے وصول کیا۔ انہوں نے بہترین نیوز ریڈر کے طور پر 3 پی ٹی وی ایوارڈز اپنے نام کیے، جبکہ پی ٹی وی کی سلور جوبلی کے موقع پر خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ریڈیو پاکستان نے بھی 1981 میں انہیں بہترین نیوز ریڈر کا ایوارڈ دیا۔ خالد حمید نے غیر سرکاری سطح پر دیے جانے والے متعدد ایوارڈز بھی حاصل کر رکھے ہیں، جن میں پاکستان شوبز انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ نگار بھی ان کے کریڈٹ پر آیا۔ 1985 میں انہیں بہترین نیوز کاسٹر کا نگار ایوارڈ دیا گیا، جو کہ اس شعبے میں دیا جانے والا پہلا ایوارڈ تھا۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ صدر ایوب خان، جنرل ضیاء الحق سمیت مختلف سربراہان مملکت سے اعزازی اسناد اور شیلڈز حاصل کی، جن میں پاک فوج کی جانب سے دی گئی ریجیمنٹل شیلڈز بھی شامل ہیں۔ یہ اعزازات قوم کی طرف سے ان کے لیے وہ زبردست خراج تحسین ہے جس پر وہ بلا شبہ فخر کر سکتے ہیں۔ یوں تو خالد حمید بیگ پاکستان کی تاریخ کے مختلف ادوار کے عینی شاہد رہے اور کئی اہم سانحات سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کی ترقی اور کامیابیوں کی داستانیں سناتے نظر آئے، لیکن خود ان کے نزدیک زندگی کی بڑی خبر 28 مئی 1997 کو پاکستان کی جانب سے چاغی میں کیے جانے والے 4 ایٹمی دھماکوں کی نیوز تھی، جسے پڑھتے ہوئے وہ خود بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ یہ خبر قوم کو سناتے ہوئے وہ فخر محسوس کر رہے تھے۔ خالد حمید بیگ زندگی کی 71 بہاریں دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کی آواز میں آج بھی وہی تر و تازگی اور کھرج ہے جو 4 دہائیوں قبل پی ٹی وی پر خبرنامہ پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی ان کی آواز سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وقت تھم سا گیا ہے اور ہم کئی دہائیوں پیچھے کے دور میں سانس لے رہے ہیں۔ ڈراموں میں جاتا تھا، لیکن جو ایک شوق تھا نا، وہ پھر مجھے آہستہ آہستہ وہ میرے لیے مشکل بنتا گیا، کیونکہ ریڈیو وغیرہ میں ہم لوگوں کو عادت تھی، ہمیں ٹائم کا بہت پابندی ہم کرتے تھے۔ جس ٹائم پہ بلایا جاتا تھا مرحوم نور احمد یا کسی پروگرام کے لیے بھی پروڈیوسر بلاتے تھے، ہم اس ٹائم پہ پہنچتے تھے، اسکرپٹ پڑھتے تھے، اس کو ریکارڈ کرتے تھے یا لائیو کرتے تھے۔ اناؤنسر ہم تھے تو تب بھی ٹائم کی بڑی پابندی تھی، صبح اٹھ کے جانا، 6:30 بجے کی پہلی اناؤنسمنٹ کرنی پڑتی تھی، تو 4 بجے گھر سے نکل جاتے تھے۔ تو وہ میری والدہ جو تھیں بیچاری بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی تھیں کہ یار خیریت سے پہنچ جائے۔ کبھی گاڑی لے آنے آ جاتی تھی، کبھی میں خود سائیکل وغیرہ پہ چلا جاتا تھا، بس پہ جاتا تھا، تو وہ سنتی رہتی تھیں۔ اور جب 6:30 بجے میں پہلی اناؤنسمنٹ کرتا تھا صبح کی، تو وہ پھر اس وقت نماز میں شکرانہ کر کے اور میرے لیے دعائیں کر کے پھر سوتی تھی۔ تو مجھے ناشتے واشتے کبھی کچھ تھوڑا سینڈوچ بنا کے دے دیا کرتے۔ تو ہم لوگوں کو یہ پابندی، اس کی ٹائمنگ کی بہت پابندی تھی، بہت تھا کہ بھئی ہم نے کرنا ہے۔ لیکن جب ٹیلی ویژن میں آئے، یہ ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا، تو بڑا ہی مشکل ہوا، کیونکہ ایک اسٹوڈیو تھا اور اس کی ریکارڈنگز جو تھیں عموماً جب پوری ٹرانسمیشن 10:30 بجے، اس زمانے میں 10:30 تک ٹرانسمیشن ہوتی تھی، تو اسی اسٹوڈیو کو خالی کر کے سیٹ لگایا جاتا تھا۔ پھر ہمیں کہا جاتا تھا چلیں بھائی میک اپ کرائیں۔ کبھی کبھی ہم دن میں آ کے میک اپ کروا کے بیٹھ جاتے تھے، داڑھی مونچھ لگا کے،
نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور وہ داڑھی مونچھ لگی ہوتی تھی، تو وہ ہمیں بٹھا لیتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. جب ٹرانسمیشن ختم ہوتی تھی تو پھر ریکارڈنگ شروع ہوتی تھی، اور پھر ریکارڈنگ پوری رات چلتی تھی. ری ٹیک ہو رہے ہیں، کوئی لائٹ کا فرق گڑبڑ ہو گئی، مائک کا گڑبڑ، تو پھر صبح جا کے 9-10 بجے کہیں جا کے ختم ہوتی تھی. تھک جاتے تھے پوری طرح. میں تو بہت تھک جاتا تھا، سچی بات. اور مجھے جو ایک یعنی جو بظاہر دیکھ کے فلم پہ، اسکرین پہ اور چھوٹی اسکرین پہ ہم اداکاروں کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کیسی اچھی اداکاری کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً میں بتاؤں آپ کو کہ انتہائی مشکل کا. کبھی آپ شوٹنگ دیکھیں جا کے، یا کسی میں کردار آپ کو ادا کرنا پڑ جائے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اداکار کر لیتے ہیں، اور پھر پرفارمنس ایسی کہ اس میں کنٹینیوٹی برقرار ہوتی ہے، کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے ایک سین ختم کیا ہے، دوسری جگہ سے اسی آواز میں، اسی انداز میں دوسرا سین شروع کرنا ہے. تو یہ سب بہت یعنی ہمیں عادت، مجھے سچی بات ہے عادت نہیں تھی، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ ٹائم بہت ضائع ہوتا تھا. مطلب ایک دن گئے ہیں اور دوسرے دن آ رہے ہیں، گھر والے پریشان، رات بھر. اور اچھا پیسے بھی بہت کم دیتے تھے. مطلب پورے آپ نے اتنی محنت کی، معلوم ہے جی 60 روپے 70 روپے 100 روپے مل رہے ہیں. تو وہ بڑا مایوسی سی ہو گئی مجھے. تو جو شوق تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. یعنی ختم تو اس لحاظ سے کہ نہیں ہوا کہ میں یہ کہتا تھا کہ پھر مجھے ایک آدھ دفعہ مطلب لاہور سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. شباب صاحب سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی کسی ذریعے سے. انہوں نے کہا کہ آپ کی اردو بڑی اچھی ہے، آپ تو آپ ادھر آ جائیں، لاہور شفٹ ہو جائیں تو آپ کے لیے بڑے چانسز ہیں. لیکن میں اس طرح کا مجھے مطلب وہ نہیں تھا کہ میں گھر اپنا چھوڑوں اور اپنا بوریا بستر اٹھاؤں اور ایک نئی اسٹرگل شروع کروں. تو میرا لگا بندہ تھا، میں اناؤنسر بھی تھا، باقاعدہ میں خبریں بھی پڑھتا تھا ریڈیو پہ. تو جب یہ سلسلہ ہوا ڈاکیومنٹریز کا، تو طارق صاحب نہیں آئے، تو وہ پھر مجھے جی ایم نے بھیج دیا ریڈیو اپنے ٹیلی ویژن نیوز والوں کے پاس. انہوں نے مجھے بیک گراؤنڈ کامنٹریز کے لیے اور موسم کا حال اور اس طرح کی مطلب اس کے لیے کہا کہ آپ یہ کریں. وہ میں نے شروع کر دیا. وہ میرا وہاں سے آغاز تھا خبرنامے کا. یعنی تو میں بیک گراؤنڈ میں جو مین خبریں جو پڑھتے تھے وہ سلطان غازی صاحب، لودھی اور دوسرے لوگ، ہم بیک گراؤنڈ میں جو فلمیں ہوتی تھیں ان کی پس پردہ کمنٹری کرتے تھے، آواز دیتے تھے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر انہوں نے 5 منٹ کا ایک بلیٹن شروع کر دیا. تو وہ بھی مجھے مل گیا. تو میں شام کو 5 منٹ کی خبریں پڑھتا تھا. بڑا مزہ آنے لگا. شام خبرنامے کے لیے ہمیں یہ کمنٹریز کرتے تھے، شام کو وہ پڑھتے تھے. تو میرا وہ ایک بڑا سے یعنی سیٹ سلسلہ ہو گیا. ٹائم پہ جاتے تھے، کام کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے شام کو 8-9 بجے. تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اس میں پھر باقاعدگی سے جانے لگا. تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ میں نے جیسے کہا کہ میرے سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں، لوگ ملتے جاتے ہیں اور راہیں کھلتی جاتی ہیں. یہ اللہ کی مہربانی. تو وہاں وہ میں 5 منٹ کی خبریں پڑھ کے ایک دن نکلا. تو اسلم اظہر صاحب اسی زمانے میں مینیجنگ ڈائریکٹر بنے تھے. وہ کنٹرول روم میں کھڑے تھے. تو میں نکلا تو فیاض صاحب جو جنرل مینیجر تھے انہوں نے مجھے ملوایا. ان سے کہا کہ سر آپ یہ پوچھ رہے تھے تو یہ تو انہوں نے کہا بھائی بہت عمدہ، بہت اچھی خبریں آپ پڑھتے ہیں، آپ خبرنامہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی میں خود سے تو نہیں پڑھ سکتا. میں تو وہ خیر وہ گئے پھر نیوز روم میں، انہوں نے بات کی. تو زبیر علی صاحب تھے ڈائریکٹر نیوز، بہت ہی عمدہ آدمی تھے، شائستہ اور بڑے ہی پروفیشنل، زبردست. تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ جی ہاں بالکل ہم اس لڑکے سے خبریں پڑھوائیں گے، خبرنامہ پڑھوائیں گے. تو اسی دن سے مجھے خبرنامہ انہوں نے دے دیا. یہ 72 کی بات ہے. تو وہاں ہمارا جو سمجھ لیں کہ وہ جو اداکاری کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. ریڈیو پہ تو چلتا رہا. ریڈیو میں میں بہت
اپنے شوق سے جاتا تھا. برکت اللہ مجھے بلاتے تھے, نور احمد اور عابد حسین اور عرفان صدیقی اس زمانے میں ڈرامے لکھتے تھے جو آج کل سینیٹر ہے. تو یہ ہم کرتے تھے. میں اداکاری کا اپنا شوق پورا کرتا تھا, لیکن ٹیلی ویژن پہ پھر نہیں کیا, کیونکہ جب خبریں پڑھ رہا ہوں وہاں تو پھر ویسے بھی وہ اجازت بھی نہیں ہوتی اور اچھا بھی نہیں لگتا تھا وہ, کہ پھر وقت بھی نہیں ہوتا تھا. پھر میں باقاعدگی سے پھر میں نے خبروں میں ہی سلسلہ شروع کر دیا. تو خبروں میں مجھے بڑی رہنمائی ملی. سلطان غازی صاحب بہت اچھی خبریں پڑھتے تھے مرحوم, تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اس طرح سیکھا کہ غائبانہ کہہ لیں, کیونکہ وہ خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے, میں انہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کمنٹریز کر رہا ہوتا تو میں انہیں دیکھتا تھا. پھر اظہر لودھی صاحب بہت سینئر نیوز کاسٹر تھے, ریڈیو میں بھی تھے, پھر ٹی وی میں بھی آئے, وہ بھی تھے. پھر بعد میں وراثت مرزا آ گئے کراچی سے. بہت اچھی آواز تھی, بڑی بھرکم اور بڑا ٹھہراؤ تھا ان کی آواز میں. اور نیوز روم میں زبیر علی صاحب تو خیر تھے ہی, لیکن نیچے جو لوگ تھے, شکور طاہر, حبیب اللہ فاروقی اور رضی احمد رضوی, پھر محمد عارف صاحب تھے جو ریڈیو پہ لوکل نیوز بھی پڑھتے تھے, ٹرانسلیٹر بہت اچھے تھے اور بڑا اچھا ان کا ترجمہ ہوتا تھا. پھر وہ ان سے ہماری گھریلو سمجھ لیں کہ دوستی بھی ہو گئی تھی. وہ بڑے بھائیوں کی طرح تھے, ان کی بیوی, ان کے بچے سب ہمارے ساتھ بہت ان کا وہ کہنا چاہیے کہ تعلق رہا آخر وقت تک. بیچارے دونوں میاں بیوی پھر فوت ہو گئے. تو وہ انہوں نے بڑی مدد کی میری, اور بہت, کیونکہ وہ اس زمانے USA میں کام کرتے تھے, تو وہاں بھی وہ مجھے بلاتے تھے اور سکھاتے تھے, اور ہم باقاعدہ ایڈیٹنگ بھی کرتے تھے کہ بھئی کس طرح بول رہے ہیں, کیا کیا لفظ. اور پھر وہاں خواجہ شمس الحسن تھے, انہوں نے بہت مدد کی اور وہ تربیت کرتے تھے یہ لوگ. تو میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب تھا کہ مجھے بڑے اچھے لوگ ملے, اور کچھ نے غائبانہ مدد کی, کچھ نے آگے آ کے کی, اور پھر میرے یعنی راستے بھی بناتے چلے گئے یہ لوگ. جہاں کہیں موقع ہوتا تھا تو مجھے بلا لیتے تھے کہ بھئی یہ تمہارے لیے. جیسے ریڈیو میں جب میں شمس الدین بٹ صاحب کا میں نے بتایا آپ کو, پھر میں جب نیوز میں چلا گیا تو وہاں کے جی مرتضیٰ ڈائریکٹر نیوز تھے, وہ بہت خیال کرتے تھے. پھر وہیں GM اثر تھے. اثر صاحب جو تھے یہ سلمہ اثر کے والد, سلمہ اثر جو معروف اناؤنسر تھیں, عبید اللہ بیگ صاحب کی اہلیہ, تو وہ ان کے والد تھے, اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر بھی رہے تھے, اور منٹو صاحب کے بڑے دوست تھے, اور ان کا بہت ہائی کیلیبر تھا. بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, انگریزی بھی بہترین لکھتے تھے, اردو بھی بہترین لکھتے تھے. تو میں ان کے لکھے ہوئے تبصرے پڑھتا تھا. تو وہ بھی بڑی یعنی رہنمائی کرتے تھے. پھر انہی کے توسط سے میں ISPR میں چلا گیا, جو فوج کا ادارہ ہے, اور مجھے انہوں نے پھر بلایا جہاں میں ضیاء الحق صاحب کی جو پریڈ ہوتی تھی ریس کورس کی, اس میں مجھے وہاں بریگیڈیئر صدیقی اور پھر بریگیڈیئر صادق وغیرہ یہ تھے. انہوں نے مجھے مطلب ایک قسم کا وہ نیا در کھل گیا, اور میں فوج کے لیے کام کرنے لگا. وہ جتنی پریڈس ہوتی تھیں, ان کی سالانہ پریڈ وہ بھی کرتا تھا, پھر کہیں ان کی جو ریجمنٹل پریڈس ہوتی تھیں وہ بھی کرتا تھا. تو اس میں مجھے بڑے سرٹیفکیٹس بھی ملے, ریجمنٹ شیلڈس بھی بڑی ملی, اور پھر ضیاء صاحب سے آشیرواد حاصل ہوئی. اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پھر وہ بہت مہربان ہو گئے, اور پھر میری شادی میں بھی آئے اور بڑی محبت فرماتے تھے. تو وہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوا, اور وہ GM اثر صاحب, اس کا سمجھ لیں کہ ایک رابطہ بنے. اور پھر میں اس دوران میں PIA میں ملازم ہو گیا 82 میں, 80s میں بلکہ. تو PIA میں مجھے پھر ایک پوسٹنگ بھی ہو گئی جرمنی, 3-4 سال کے لیے میں چلا گیا. واپس آ کے پھر میں نے پھر وہی خبرنامہ اور سب شروع کیا, اور پھر کوئی 5 سال کے بعد میری یہاں واشنگٹن پوسٹنگ ہو گئی
ایز مینیجر. تو یہاں پر جب میں آیا تو یہاں پر صدیقی صاحب تھے جو ڈائریکٹر تھے وائس آف امریکہ کے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں. تو میں چونکہ پی آئی اے کی ملازمت کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتا. لیکن خیر جب میں نے پھر 3-4 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی پی آئی اے سے اور پھر میں وی او اے میں چلا گیا اور وہاں اس وقت برائن سلور تھے. تو صدیقی صاحب نے انہیں کہا کہ بھئی آپ اس کو ضرور لیں اپنے پینل پہ, اچھی آواز ہے. اور وہ مجھے اسلام آباد میں دیکھ چکے تھے, سن چکے تھے. تو یہاں وہ ایک رابطہ بن گئے اور اس کے بعد پھر میں وائس آف امریکہ میں آ گیا اور نیوز شو کرنے لگا. پھر ریڈیو سے زیادہ میں نے شوق سے کیا کیونکہ ٹیلی ویژن بھی تھا ان کا, لیکن وہ بہت آدھے گھنٹے کا تھا, اس میں بہت کم چانس تھا پرفارمنس کا. تو میں نے چنا اپنے لیے ریڈیو اور میں پھر ریڈیو نیوز شو کرنے لگا اور اب تک کرتا ہوں. اور پھر کچھ عرصے بعد جب ہمارے نئے کہنا چاہیے سروس چیف آئے کوکب فرشوری, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ فیس بک کریں, فیس بک پہ بلیٹن کیا کریں. اور پھر کئی سال سے اب میں فیس بک پہ کر رہا ہوں. جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں سے ایک براہ راست رابطہ ہو گیا. پہلے صرف آواز کا تھا, ریڈیو کا, اور پھر یہ فیس بک سے تو آمنے سامنے. تو بہت لوگ پسند کرتے ہیں, سراہتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, اور یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ اس طرح کہہ لیجیے کہ آہستہ آہستہ قدم با قدم چلتے ہوئے ہم کہاں سے کہاں, اسکول, پھر بچوں کا پروگرام, پھر ریڈیو اناؤنسر, پھر نیوز ریڈر, پھر ٹیلی ویژن, پھر ٹیلی ویژن سے پی آئی اے سے پھر ادھر وی او اے, وائس آف امریکہ. تو یہ زندگی کا سفر چل رہا ہے. کب تک چلے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میں بہت مطمئن ہوں, خوش ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی رہے, سانس ہو, یہ سلسلہ چلتا رہے, کیونکہ اس میں میرا آپ سے رابطہ ہے اور میں انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. آپ بہت دعائیں دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور آج اتنے برس کے بعد بھی آپ مجھے اسی طرح چاہتے ہیں جیسے پہلے دن چاہتے تھے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں.